السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سامنے کسی بات ہے، اتنا ڈوب کے ڈھونڈنے کی بات نہیں ہے کہ آج ہم تختہ عرض پہ کیوں اتنے بد نصیب ہیں۔ وہ قوم جس قوم نے کائنات کے انسانوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا، جس قوم نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، آج وہ اتنی بد نصیب ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی دوسری قوم بد نصیب نظر نہیں آتی۔ آخر وہ کیا کمال تھا، وہ کیا علم تھا، وہ کیا رہنمائی تھی جس سے تعلق پیدا کر کے مسلمان کہلانے والے زمین سے اٹھے آسمان تک پہنچے، اور آج کیا بد نصیبی ہے کہ اسی کلمہ کو پڑھنے والے مسلمان اتنے ذلیل و خوار ہیں کہ ان سے بڑھ کے کوئی دوسری قوم نہیں۔ یہ یہاں تک گر گئے کہ سانس لینے کے لیے بھی یہ دوسرے کے محتاج ہیں۔ اس کا سبب قرآن بتلاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تو وہ لوگ تھے جن کو بدو کہا جاتا تھا، جاہل نہیں اجہل کہا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن کی آواز پہ لبیک کہا، جب وہ محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو انہیں انسانیت کی پہچان ہوئی۔ اسی انسانیت کی پہچان کو دوسرے انسانوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں بتلایا کہ دراصل انسان ہوتا کیا ہے۔ یہ تمام کائنات کی اقوام پہ محمد الرسول اللہ کا احسان ہے کہ ان کو انہی کی ذات سے آگاہ کیا، اس سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تختہ عرش پہ کوئی اہل علم تھا، کوئی اہل فکر تھا تو اپنی ذات تک رحمت کونین محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کائنات کے انسانوں سے ان کی رہنمائی کے سبب وہ سلوک کیا کہ اس سلوک کو اپنے بھی اور بیگانے بھی پہچانتے اور جانتے ہیں۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دعوت دی، ان کو یکجا کیا، ایک جماعت بن گئی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو قائد آیا اور جو اس سے وابستہ ہوئے، اس تعلق کی بنا پہ اگر ان لوگوں کو پہچانا چاہو تو ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دشمن کے لیے سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ یہ انقلاب تھا جو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں پیدا کیا، وگرنہ زمین پہ سانس لینے والا ہر انسان انانیت کا علم بردار تھا، وہاں نفسی نفسی کی باتیں تھی۔ اگر کسی نے انقلاب پیدا کر کے انسانوں کو بتایا کہ تمہاری جان کی حیثیت کوئی نہیں جب تک اس جان کو اپنے دوسرے بھائی کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہ کرو، اور جو جذبہ ساتھ کا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا، نہ اس سے پہلے تھا اور نہ اس کے بعد ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں میں وہ محبت پیدا کر دی، محنت سے، کوشش سے، کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب تیری اس کوشش کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم تائید و مدد نہ کرتے تو تم ان کے درمیان وہ محبت پیدا نہ کر سکے جو آج نظر آتی ہے۔ قرآن کو دیکھیں اور اپنی بد نصیبی کو کہ ہماری بد نصیبی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت رکھتے ہیں، ان کے ایمان میں تڑپ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو پریشان دیکھتے ہیں تو اس کی پریشانی اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور جب اس مقام تک انسانیت نے اپنی نگاہوں سے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا، اللہ کے نبی خوش ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب یہ خوشی تمہیں میں نے مہیا کی ہے، اگر میں یہ محبت ان کے دلوں میں پیدا نہ کرتا تو عرب کے باقی دو بھی ہیں، کیا رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی کا کردار ایسا ہے کہ وہ خود کو اپنے ساتھیوں کے لیے قربان کریں؟ اور کوئی قوم اس وقت تک عزت و وقار کی زندگی نہیں بسر کر سکتی جس کے دل میں یہ سوچ اور فکر پیدا نہ ہو کہ اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلانا ہے، اور اگر کبھی اس کو پریشانی ہوئی تو اس کی پریشانی میں اسی کو ڈوبنے نہیں دینا بلکہ اس کے ساتھ قدم بقدم چلنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ساری کائنات میں اپنی ایک مخصوص پہچان رکھتے تھے۔ یہ پہچان اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے قرآن کے اسباق پہ نگاہ ڈالی، اس کو اپنے دلوں میں بٹھا لیا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے باہر نکلے، سوچ تو کچھ اور تھی، کام تو کچھ اور تھا، مقصود ایک قافلہ تھا، لیکن جب اللہ کے نبی باہر آئے تو پتا چلا کہ مکہ سے لوگوں کا ایک بڑا لشکر مدینہ پہ حملہ آور ہونے کو آ رہا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، اشیروا علیہ ایھا الناس، مشورہ دو۔ اللہ کے نبی کے زندگی کے ہر کردار میں اس انسانیت سے ماورا انسان ہونے کی شناخت تھی۔ کون پوچھتا تھا کسی کو؟ کون کسی کو اس قابل سمجھتا تھا؟ اگر یہ سوچ اور فکر تھی تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے اشیرو، مجھے مشورہ دو۔ اللہ کے نبی حکم، ارشاد فرمایا، نکلے تو کسی اور کام کے لیے تھے لیکن کام کچھ اور پڑ گیا ہے، مدینہ سے کافی باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی وہ کیا؟ ارشاد فرمایا کہ مکہ سے لوگ مدینہ پہ حملہ آور ہونے کو آئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی جو آپ کا حکم ہے، اللہ چاہتے تھے، قرآن میں کہتے اللہ کہ ہمارا مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو بتلائیں محمد اللہ کا وہ سچا رسول ہے جس کی تائید اور مدد ہر وقت اللہ کرتا ہے، اور کائنات کی تمام طاقتیں مل کے محمد اور اس کے صحابیوں کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ان کو کا ایمان ہے۔ فرمایا بتلاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ابھی سفیان کے قافلہ کی طرف جایا جائے، لیکن یہ انسان کی سوچ تھی، اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی، ان کے سامنے کچھ اور تھا، اور اللہ کے سامنے یہ تھا میں نے قیامت تک کے لیے محمد کے صحابہ کی پہچان کروانی ہے، اسلحہ نہیں ہے، کول دولت نہیں، مال نہیں، سواری نہیں، تیر و تفنگ نہیں، پھر بھی کہا اللہ کے نبی نے، اصحاب رسول نے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ حکم فرمائیں، یہاں سرتابی کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف نظر ڈالی، اس میں کچھ کم عمر بھی تھے، کچھ زیادہ عمر کے بھی تھے، اس میں کچھ معذور بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ کم عمر جن کو کم عمری کی بنا پہ رحمت کائنات جنگ میں شامل ہونے سے روکتے ہیں، اللہ کے نبی روکتے ہیں، کم عمر صحابی بے چین ہے، بےتاب ہے، اللہ کے نبی یہ لوگ جام شہادت نوش کریں، میں محروم کیوں؟ ارشاد فرمایا میں محمد کہتا ہوں سر سے، تم واپس چلے جاؤ۔ ایک معذور بھی ہے اس میں،
اللہ کے نبی نے جب کمزور، بوڑھے، بچے، معذور، ان کی واپسی کا حکم دیا تو یہ بھی معذور ہے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپتا چھپاتا اس فوج میں، ان مجاہدوں میں رہنا چاہتا تھا، اور تم معذور ہو، تم کیوں رہتے ہو؟ اس لیے کہ اگر میدان قتال میں یہ جان قربان کریں گے تو ان کے بعد میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں رحماء بینہم، یہ محبت کی عروج ہے، اس سے بڑھ کے کائنات میں کسی کے دل میں کسی کی محبت یوں پیدا نہیں ہو سکتی جیسے محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی، میں نے بھی جانا ہے، اور تم میں سب بیزار، تم مریض ہو، معذور ہو، تمہارے جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی مجھے نہ روکیں، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اس نے کیوں جانا ہے؟ یہ اپنے ساتھیوں کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اگر اس کے نتیجہ میں شہادت ہے تو میں بھی شہادت کا جام انہی کے ساتھ پیوں گا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معذور آدمی جس کو رب کہتا ہے تم مکلف نہیں ہو، تم پہ ذمہ داری نہیں ہے۔ غور فرمانا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا کردار، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے خیالات، اور پھر اپنا تقابلی جائزہ لینا ہے ان سے۔ اور اس کا مقصود یہ ہے ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، خود کو بڑا مومن سمجھنے والے، ہمارے لیل و نہار کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کے صحابہ کیسے تھے۔ معذور ہے، میدان قتال میں جا کے لڑا، شہادت کا جذبہ تھا، لیکن اس معذور کو بدر کے میدان میں شہادت نہیں ملی۔ ہم تو بچتے ہیں نا، لیکن یہ بچنے والے لوگ نہیں تھے، یہ خود کو آگے بڑھ کے پیش کرتے تھے کہ اللہ اگر کسی کی شہادت آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں اس سے بڑھ کے پہلے شہادت کا جام نوش کریں، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان قتال میں اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اپنی جان پہلے پیش کرتے ہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے لیے نہیں کہ اللہ کے نبی کو بچاؤ، بلکہ جب وہ اپنے ساتھی کو دیکھتے ہیں تو اڑ کے پہنچتے ہیں کہ یہ پریشانی میں مبتلا ہے، یہ دشمن کے نرغہ میں ہے، یہ کمزور نظر آ رہا ہے، اس کمزور کے مقام پہ کھڑا ہو کے کافر کے خلاف قتال کرنے والے لوگ ہیں۔ دل میں محبت اور پیار ہے کہ اللہ کہتا ہے محمد کے صحابہ کی پہچان یہ ہے، اور یہی نہیں ہے بلکہ قیامت تک اگر کسی مومن کی پہچان ہو سکتی ہے تو اسی بنا پہ اس کے دل میں دوسرے مومن کے لیے کیسی محبت اور کیا جذبہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو یہ سمجھ چھوڑیں ایمان کی کمزوری ہے، بدنصیبی ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے، یہ معذور بھی، لیکن اس کے دل میں ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ وہ کیا کہ اللہ کہتا ہے میرے دین کے لیے، میرے محبوب کے لیے ہر وقت تیار رہو،
تمہارے دل میں محمد کی محبت اس طرح ہونی چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو ان کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے محبوب مومن تو وہ ہے نا جو اپنی جان پہ تجھے ترجیح دیتے ہیں، اور مومن وہ ہے جو اپنی جان کو اپنے بھائی کی جان کو بچانے کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ اللہ نے مومن کے دل میں ایک خاص چیز ودیت کی ہے، پہچان ہے قیامت تک انسانوں کے لیے. رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام احد کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ایک اور معذور بھی اپنے گھر والوں سے لڑتا ہے، ان کا ذکر تو پہلے ہو چکا، یہ بھی انہی میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، لیکن ساتھی، گھر والے، عزیز و اقارب ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. تم کیا کرو گے؟ میں وہ کروں گا کہ تاریخ کے اوراق میں جو نقشہ بناؤں گا مسلمان اس سے رہنمائی لیتے رہیں گے. لیکن لے گا تو وہ نا جو سنے گا، جس نے سننا ہی نہیں اس نے کیا رہنمائی لے لی. اس کا کردار یہ تھا، اس کا مقصود یہ تھا، یہ سمجھتا تھا کہ کائنات کے انسانوں کو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کی پہچان ہونی چاہیے. جانا اللہ کے نبی ارشاد فرمایا، اچھا ٹھیک ہے اللہ کے نبی، میں نے میدان قتال میں جنت کو پانا ہے. فرمایا وہ کیوں، وہ کیسے؟ عرض کی اللہ کے نبی، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے میں کافر کے مقابلے میں کمزوری دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی یہ آواز ان حکمرانوں کے کان میں نہیں پڑ سکتی، اور اگر کان میں پڑے بھی تو شیشہ پگھلایا ہوا پڑا ہوا ہے ان کے کانوں میں. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ زمین پہ جینا صحابہ کی سوچ اور کردار یہ تھا کہ اللہ کی توحید کے لیے، محمد کی رسالت کے لیے جینا، جینے کی تڑپ، اور جس طرح جینے کی تڑپ ہے ویسے ہی اس دین کے لیے مرنے کی تڑپ بھی دل میں ہونی چاہیے. ان کا جذبہ تھا. اللہ کے نبی، میں نے جنت کو پانا ہے. ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ اللہ کے نبی آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت کرنے والا جنت کا وارث ہی اللہ کے نبی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں کافر کے مقابلے میں کمزوری دکھانے والا نہیں ہوں. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ اقسم کا، میں تجھے قسم دیتا ہوں اب میں میدان قتال میں جاؤں تو واپس نہ آؤں. اللہ میں تجھے تیری ذات کی قسم دیتا ہوں، اقسم کا، میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے جنت کے سبزہ زار کو اپنے پاؤں کے نیچے پمال کرنا چاہتا ہوں. بڑی جنت کی طلب ہے. اللہ کے نبی میدان قتال میں گیا، خود سے بیگانہ ہو کے اللہ کے قرآن کے لیے، محمد الرسول اللہ کے فرمان کے لیے، دین اسلام کے جھنڈا کو بلند کرنے کے لیے یہ معذور قتال کرتا ہے. اور اتنا بے خود قتال کیا کہ میدان کاذار میں اللہ کی توحید کے لیے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے لیے شہادت کا جام پیتا ہے.
کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتا چلا کہ نعمان تو شہید ہو گیا. اللہ کے نبی مسکرائے, ارشاد فرمایا میں نے نعمان کو جنت میں سمزے کو رونتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. فرمایا بات صرف اتنی ہے کہ وہ اس کے پاؤں میں لنگڑاہٹ نہیں تھی, اللہ نے اس کی لنگڑاہٹ کو بھی دور کر دیا ہے, اور وہ جنت کے سبزہ کو اسی طرح رونتا ہے جس طرح اس نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی. یہ سبب کیا تھا؟ محبت دین سے, اللہ سے, نبی سے, اپنے ساتھیوں سے. اور یہ محبت جب انسان کو اس مقام پہ پہنچاتی ہے تو اس کے مرنے سے پہلے جنت کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ایسے ہی تھے. میدان احد یہ کافر پوری تیاری سے آیا ہوا ہے, اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ بدر میں جو خواری اٹھانا پڑی ہے, جو رسوائی ہوئی ہے, اس کا انتقام لینا ہے. میدان میں تلوار چلتی ہے, گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہے, زخمیوں کی آہ و بکا ہے, اور وہاں اللہ کے لیے لڑنے والے اپنی طرف نہیں بلکہ اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی پریشانی میں تو مبتلا نہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک شخص, ایک صحابی ایک بہت بڑے کافر سے جو لوہے میں ڈوبا ہوا ہے, تلوار مارو تو اس کو نہیں لگتی, لوہے کو لگتی ہے. ایک صحابی ساتھ اس کے مد مقابل ہیں, تلوار چلتی ہے, ایک دوسرے پہ ہاتھ اور وار ہوتا ہے. ایک صحابی اس کو یوں لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان کے اندر کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے. اپنے مقام کو چھوڑا, یہ گراڑیا جوان تھا, اس کی تلوار کا وار برداشت کرنا کسی کسی کی جرأت تھی. اتنا طاقتور تھا, اتنا توانا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, اللہ کے نبی اپنے اس صحابی اور وہ لوہا پوش مد مقابل دیکھتے ہیں. رحمت کائنات اگر اس کی کمزوری اس کو بھا گئی ہے تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو بھاگی دیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا یہ پروانہ, یہ دیوانہ آگے بڑھتا ہے. اپنے مقام کو چھوڑا کہ میں اس صحابی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھوں, لیکن ابھی وہ اس کے پاس نہیں پہنچتا کہ کافر نے ایک ایسا وار کیا کہ مورخ لکھتا ہے وہ صحابی رسول 2 حصوں میں بٹ گیا, ٹکڑے ہو گئے 2. یہ اسی غیظ و غضب کے ساتھ اس پہ حملہ آور ہوتا ہے, جھپٹتا ہے عقاب کی طرح, اور رحمت کائنات ان دونوں کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک تو صحابی شہید ہو گیا, کتنی دیر تک ایک دوسرے پہ تلوار چلاتے رہے. آخر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اس پہ حاوی ہوا اور اس سے ویسے ہی انتقام لیا جیسے محمد رسول اللہ کے صحابی کو اس نے شہید کیا تھا. تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کی لوہے کی زیرہ کٹ گئی اور جو جسم بھی 2 حصوں میں بٹ گیا. اور کہنے لگا خذ منی انا ابن الغلام الفارسی, اور لو میں فارسی غلام ہوں جس نے تیری تمکرت اور تکبر کو زمین پہ بچھا دیا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ دیکھ رہے تھے اپنے اس غلام کو جو فارسی تھا, ایران سے آیا, منڈیوں میں بکتا بگاتا, مدینہ پہنچا, مدینہ نبی کائنات محمد رسول اللہ آئے, ان کے ہاتھ پہ رسالت و توحید کی بیعت کر کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کو بتا ہو گیا. کہاں مدینہ, کہاں
مکہ اور کہاں اعلان. قسمت کی باتیں ہیں جب کسی کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے, یہ خیال پیدا ہوتا ہے, یہ فکر پیدا ہوتا ہے, اپنی عاقبت کے متعلق کوئی سوچتا ہے, تو پھر انقلاب یوں آتا ہے کہ وہ دامن محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے. یہ تو فارسی ہے, یہ تو ایرانی ہے, لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوا تو اس کے دل میں وہ محبت پیدا ہوئی جس محبت کو اللہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کائنات کی وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے دلوں میں وہ محبت پیدا ہوئی کہ محبت کے اس اعلیٰ عرفہ مرتبہ کو دیکھ کے اللہ کہتی ہے یہ محبت تو میں نے پیدا کی ہے. اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بد نصیب ہے مسلمان جن کے دلوں میں اپنے بھائی کے متعلق محبت نہیں ہے, پیار نہیں ہے, جذبہ ساتھ کا نہیں ہے. اس نے تلوار سے 2 ٹکڑے کیا اور ویسے ہی نعرہ بلند کرتا ہے جیسے وہ لوہا پوش ایک سادہ آدمی کو شہید کر کے نعرہ بلند کرتا ہے, انا ابن اویمر خذھا, یہ تلوار لو جو میں تجھ پہ چلا رہا ہوں, میں اویمر کا بیٹا ہوں. یہ بھی آگے بڑھتا ہے, خذھا منی وانا الغلام الفارسی, لو میری تلوار کا مزہ بھی چکھو, میں فارسی غلام ہوں. یہ غلام محمد رسول اللہ کا تو ہے ایمان کی نسبت سے, لیکن غلام ایک انصاری کا ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ارشاد فرمایا رشید لبیک یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا یہ تو نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی میں فارسی ہوں. فرمایا نہیں, تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, تم کہتے خذھا انا الغلام الانصاری, اور تو کسی مومن کا غلام بن, تو محمد کا کسی دیوانے پروانے کا فرزانے کا غلام بن, تو فارس کا غلام بن رہا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فارسی غلام کو کہا, اور دیکھیں اطاعت کا جذبہ جو محمد رسول اللہ کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں تھا. کیوں اللہ نے کہا اگر تم ویسے ایمان لاؤ, صحابہ کو لگتا ہے بمثل ما آمنتم بہ, جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو, فقد اہتدوا. ہدایت کا سبب وہ ایمان ہے جو ایمان محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہے. اور صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی جان بچانے کے لیے میدان کارزار میں اس سے آگے بڑھ کے تلوار کے سائے کے نیچے آنا. یہ تو پھر فیصلہ اللہ کا نا کہ ہوگا کون, کرے گا کون. اس نے کاٹ دیا, اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. پریشان رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا. ابھی بات نہیں ختم ہوئی اللہ کے نبی کے کہ اویمر کا دوسرا بیٹا بٹ کے ہوتا ہے, انا ابن اویمر, اور میں اویمر کا بیٹا ہوں. ہے کوئی؟ یہ فارسی پھر اس کی طرف بڑھتا ہے, تلوار چلتی ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, میرے آقا ہی نہیں عرش پہ اللہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہے. چلتی تلوار, پھر وار کیا, سر کے 2 ٹکڑے کر دیے, زمین پہ گرا تو کہنے لگا خذھا انا غلام الانصاری, لو میری تلوار کا ذائقہ چکھو, میں انصاری کا غلام ہوں. اس نے کہا تو محمد رسول اللہ کا چہرہ کھل اٹھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشید مرحبا ہے تجھ پہ. اور یہی نہیں فرمایا اے ابو عبداللہ, نہ اس کا بیٹا کوئی عبداللہ تھا, نہ بھی اس کی کوئی شادی وادی تھی. اللہ کے نبی نے کہا ابو عبداللہ,
پھر ساری زندگی رشید نہیں کہلوایا، ابو عبداللہ ہی کہلوایا ہے. یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے. یہ مومن اللہ چاہتا ہے جن کے دل میں مسلمان کی محبت ہو، وہ مسلمان کے لیے قربان ہونے کا جذبہ ساتھ کا رکھتا ہو. اور تاریخ نے ان کو کیوں اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تاریخ میں بہت لوگ آئے گزر گئے، ان کا نام و نشان نہیں، کردار تو بہت دور کی بات ہے. اللہ نے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا ہر کردار تاریخ میں زندہ اور پائندہ رکھا ہے. سبب کیا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچیں. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو درس دیا تھا، جو تعلیم دی تھی، جو سبق دیا تھا، جو کردار بنایا تھا، وہ کردار انسانیت کیا تھا؟ آپس میں محبت، آپس میں پیار. اور مسلمان آج کافر کا اتنا دشمن نہیں جتنا اپنا دشمن ہے. اٹھائیں آپ نگاہیں، گھومیں ہر طرف، دیکھیں ہر طرف، آپ کو احساس ہوگا کہ آج تختہ عرش پہ مسلمان کا دشمن تو ہے لیکن کافر کا دشمن نہیں ہے. کافر کا دوست ہے مسلمان. اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی علامت کیا ہے، مومن کی علامت کیا ہے؟ آمنو کما آمن الناس. ایمان وہ جو صحابہ کا ایمان ہے. صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے بھائی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے، اور اگر کبھی یہ موقع آ گیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا غلام آگے بڑھ کے اس خطرے کو اپنے سینے پہ لیتا ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایمانی جذبہ ہے. اللہ کی قسم ان کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے، نام تو لی جا سکتا، بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کردار نہیں. اس کردار کو پانے کے لیے ایسے ایمان کی ضرورت ہے جیسا ایمان ان لوگوں کا تھا. اگر ویسا ایمان نہیں تو پھر آنے والی تاریخ میں کسی مسلمان کا کردار یوں رقم نہیں ہو سکتا جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ بدر کی تیاری میں ہے. ایک شخص حارث نام کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. بدر سے ادھر مقام روحا پہ اس کو چوٹ لگ جاتی ہے. صحابی رسول کو چوٹ لگ جاتی ہے، گر گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حارث تم مدینہ واپس چلے جاؤ. وہاں کوئی دعوت نہیں کھانے جا رہے تھے کہ قورمہ پکا ہوا ہے، فرینی پکی ہوئی ہے، روسٹ گوشت ہے. نہیں، وہاں تلوار ہے. یا جان قربان کرنا یا کافر کی جان لینا. یہاں تو وہ سوچ نہیں ہے. اور کیا ضرورت ہے جی، قتل و غارت ہوتی ہے، مارنا بھی کوئی کام ہے. صلح صفائی سے کام ہونی چاہیے، اور صلح صفائی ہونی چاہیے، لیکن جب تک صلح صفائی کا امکان اس دو سے ہے، جب اس سے بات آگے نکل جائے تو پھر اس بنیاد پہ سوچنا ایمان نہیں، منافقت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہمارے سامنے ہے، اور ہمارا کردار وہ بھی ہمارے سامنے ہے. دیکھیں اپنے اکابر، قائد، لیڈر، ان کی سانس خشک ہوتی ہے موت کا نام سن کے. مجھے تو بڑا گلہ ہے سارے سٹک ہولڈروں سے. اللہ کرے تمہاری سٹک ٹوٹ جائے اور اس کی جگہ تمہارے ہاتھ میں ایمان کا ڈنڈا آ جائے. یہ تو بزدلی ہے جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اور مومن ایسا نہیں ہے. مومن کے دل میں
ہے کہ ہم اور رقیب دونوں یکجا بہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے۔ تختہ عرش پہ اگر کسی کو جینے کا حق ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اسلام سے بغاوت کی بنا پہ کسی کو حق نہیں کہ وہ زندہ رہ سکے۔ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ کیسے کھیل کھیل رہے ہو؟ جان خشک ہے، سانس پھولی ہوئی ہے، آئے دن سرحدوں پہ ہندوستان اٹیک کرتا ہے اور ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں، ہم ان کو واعظ کرتے ہیں، اور نہیں جی نرمی چاہیے، نہیں یہ نرمی اللہ کو قبول نہیں، اور قیامت کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ محض حکمران اس لیے مسلمانوں کی عزت کو بچانے کے لیے قدم نہیں بڑھاتے کہ ان کو موت کا ڈر ہے، ان کا کردار مومنوں والا ہے، مسلمان والا ہے، ان کو پتا ہے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی، پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ یہ وہ کردار ادا کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے لیے مرنا خون کا قطرہ زمین پہ پہلے گرتا ہے، جنت پہلے نظر آ جاتی ہے۔ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس گرنے والے، اس خون کو گرانے والے کو اللہ جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے، اور یہ کردار اس کا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے میں کردار کا رنگ بھرتا ہے۔ اگر یہ کوئی چیز نظر آ سکتی ہے تو تاریخ کے اوراق میں محمد رسول اللہ کے صحابہ میں آ سکتی ہے، اور اس صحابہ کے کردار کو جب بھی کسی نے پہچانا ہے اور جب بھی اپنایا ہے، اللہ نے ویسی عزت، ویسا ہی وقار، ویسی عظمت سے نوازا ہے۔ اٹھائیں تاریخ، دیکھیں وہ کہانیاں، دیکھیں وہ قصے، دیکھیں وہ واقعات کہ جہاں مسلمان اپنے دل میں مسلمان کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اچھا مسلمان جائیں تو میں واپس اس کی تڑپ، اس کے آنسو، اس کی غمناک حالت، اس کی غمگینی کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، حارث تجھے بدر میں شریک سمجھا جائے گا اور بدر کا مال غنیمت بھی تجھے ملے گا۔ اللہ کے نبی دولت، مال، زر یہ آنے والے مسلمانوں کی قسمت میں رہنے دیں، جو دولت کے پجاری بن کے رہیں، جس کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرمائیں، الدنیا جیفت و طالبہ کلاب، دنیا ایک مردار ہے، اس کا طالب کتا ہے۔ جو آدمی عزت و وقار کی دولت اکٹھی نہیں کرتا، کائنات کے آقا محمد رسول نے اس کو پسند نہیں کیا، اور بری مثال دی میرے آقا نے، اور چاہا کہ قیامت تک آنے والے لوگ دولت سے نہیں، مال و زر سے نہیں، اللہ سے پیار کریں، اور اللہ سے پیار کرنے والوں کو اللہ اس چیز سے نوازتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی مال و دولت، غنیمت، ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں حارث، تجھے بدر میں شامل سمجھا جائے گا، اور بدر کے اجر اور ثواب میں بھی اللہ کے نزدیک تم شامل ہو۔ یہ ہے سوچ محمد رسول اللہ کے صحابہ کی۔ کیا سوچتے ہیں ہم؟ احد میں موقع ملا تو سوچ وہی تھی، اچانک اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، ایک طرف پہاڑ کی طرف بھاگے جاتے ہیں۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نگاہ پڑی تو قدم رک گئے، اب قدم نہیں آگے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارشاد فرمایا کہ حارث، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ارائیت عبد الرحمن ابن عوف، تو نے عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا ہے؟ نام یا رسول اللہ، میں نے دیکھا اللہ کے نبی، لیکن دیکھنا کو اچھا نہیں تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کے نبی میں تو اڑ کے اس کی طرف جا رہا تھا، اس کو میں نے دیکھا تھا اور ادھر ہی جا رہا تھا، لیکن نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑ گئی۔ اللہ کے نبی دیکھنے کے بعد قدم رک گئے۔ جا تو میں عبد الرحمن کی طرف تھا،
اس کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیرا ہوا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ اس کے پاس پہنچ کے اس کا دفاع کروں، اس کی جگہ میں بھی تلوار چلاؤں اور اس کو بچانے کی کوشش کروں۔ اللہ کے نبی نگاہ پڑ گئی، اس لیے رک گیا ہوں۔ فرمایا حارث ان الملائکۃ لمنعہ، اس کے لیے پریشان نہ ہو، عرش کے وارث نے فرشتے بھیجے ہیں اس کے دفاع کے لیے۔ حارث کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے گیا عبد الرحمن کی طرف کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث سے پوچھا دیکھا ہے؟ دیکھا تو ہے، خود نہیں دیکھا، لیکن اس کو پیغام دیا ہے کہ حارث جس کے دل میں ایمان ویسا ہے جیسا محمد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی مدافع نہ ہو، دفاع کرنے والا اللہ اس کا ہوتا ہے۔ تم بڑھو تو صحیح، ایٹم بمبیوں، ٹینکوں اور جہازوں والوں اور بزلو، بڑھو سرحد کی طرف، اللہ کی مدد آئے گی اور کائنات کی تمام طاقتیں مل کے تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ کردار ہے محمد رسول اللہ کا اور ان کے صحابہ کا۔ بزدل مومن نہیں ہوا کرتا، منتیں سماجتے کرنے والا، بہانے ڈھونڈنے والا۔ مومن شاہین سے زیادہ عزت اور غیرت کا حامل ہوتا ہے، وہ نے جھمٹنا سیکھا ہے، پلٹنا نہیں سیکھا، اور اگر پلٹتا ہے تو جھپٹنے کے لیے، پلٹنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے عبد الرحمن نے دیکھا تو 7 آدمی وہاں پڑے ہوئے، حیران ہو گئے۔ عبد الرحمن یہ 7 آدمی تم نے قتل کیے؟ کہا نہیں، یہ 3 تو میں نے قتل کیے ہیں، اور یہ 4 پتہ نہیں قتل کرنے والا کون تھا۔ حارث تڑپ تھے، صدق اللہ ورسولہ، اللہ رسول نے سچ فرمایا۔ عبد الرحمن فرمایا کیا؟ کہا کائنات کے آقا نے کہا تھا عبد الرحمن کا دفاع فرشتے کر رہے ہیں، ان چاروں کو تم نے نہیں تو فرشتوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر ایمان ویسا پیدا کر لو جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان ہے تو تمہیں وہ عزت دوں گا، تمہیں وہ وقار دوں گا کہ تمہاری اور عزت وقار کو کائنات میں تمہارے بعد کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ کردار ادا کیا ان لوگوں نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں سے نہیں، اس میدان میں مقتول کے اسباب کی بات ہے، اس نے بہت بڑا ایک جرنیل قسم کا عثمان بن عبداللہ میدان کارزار میں بچھایا، اس کا سامان لیا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ۔ اور کیا کردار نتیجہ پیدا کرتا ہے اگر ایمان محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسا ہو۔ کوئی رواج نہیں، اور اب تک کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فلاں جو بڑا پھنے کا جرنیل تھا نا، جس کی تلوار کی بڑی دھوم تھی، آپ کے خادم نے زمین پہ بچھا دیا اس کو، یہ اس کا سامان ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سامان محمد تیرے نام ہبا کرتا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے پاس قبیلہ ریل زکوان کے کچھ لوگ آئے اور کچھ اور بھی قبیلے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ ساتھی دیں جو وہاں جائیں تو ہماری طاقت بھی بنے اور واز بھی کریں، تبلیغ بھی کریں۔ یہ طاقت اور تبلیغ دو جدا جدا روایتوں میں ہے، روایتیں دونوں بخاری کی ہیں لیکن ہیں جدا جدا۔ اللہ کے نبی چاہیے ہماری طاقت بھی بن جائے گی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرآن کے قاری، قرآن پڑھنے والے، اور ان کی پہچان پتہ کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ اگر یہ تعارف اور پہچان دیکھیں تو اپنے کردار پہ شرم آتی۔ یہ قرآن کے قاری تھے
رات کو ساری رات قرآن پڑھتے تھے، صبح میں جنگل میں نکل جاتے اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ میں شہر میں بیچ کے اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے کردار ادا کرتے. قرآن، اللہ کے قرآن کی تلاوت، رب کے قرآن کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا. ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کے بکاریوں کی طرح مانتے نہیں ہیں. آپ بھی کبھی نہ سوچیں مولوی وہ 30 ہزار روپیہ 40 ہزار روپیہ ایک تقریر کا لیتے اور قاری صاحب ملتے ہی نہیں ہیں. جی 20 ہزار تو بہت تھوڑا ہے. تم میں کردار کب آئے گا وہ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ میں تھا؟ اور احترام، عزت و وقار صحابہ کو کیوں تھا؟ ان کے دل میں دنیا نہیں تھی، صرف آخرت تھی. ہمارے دل میں آخرت نہیں ہے، صرف دنیا ہے. رات کو قرآن پڑھتے ہیں، صبح جنگل میں جاتے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا بھی ہے کچھ. اپنے کھانے کا بندوبست محمد رسول اللہ کے صحابہ یوں کرتے ہیں، رات کو قرآن اور صبح کو لکڑیاں کاٹ کے لاتے پیٹ پوجا کے لیے. اللہ کے نبی نے 70 افراد تبلیغ کی غرض سے اور ان کی مدد کی غرض سے وجہ سے 70 کے 70 ہی قرآن تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت ہوئے، پھر معونہ پہ پہنچتے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا، غداری کا ارتکاب کیا، صحابہ کے خلاف تلوار اٹھا لی. یہ تو تبلیغ کی غرض سے گئے تھے. وہ ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ یہی جو ہو رہا ہے. سارے صحابہ کو شہید کر دیا. ان کے 2 ساتھی تھے. اصل میں جو بات بتلانے والی ہے، جو میں نے ابتدا میں کہا کہ اللہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اپنے دلوں میں یہ کردار پیدا کرو، سوچ پیدا کرو، افکار پیدا کرو، یہ خیالات پیدا کرو. اللہ کی قسم آخرت کی کامیابی میں کے مقابلے میں دنیا کی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ مویشی چرانے کے لیے گئے، دور نکل گئے. دیکھا کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں یہ چیلیں کیوں اڑ رہی ہیں؟ ساتھی کو کہ چل واپس چلیں. واپس آئے تو سارے ساتھی شہید ہوئے پڑے تھے. بڑے پریشان ہوئے. یہ حارث اپنے ساتھی عمر بن امیہ سے کہتا ہے کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا خیال کیا ہے، چلتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں. کہنے لگا نہیں. کیوں؟ کہا جن کو ساتھ لے کے آئے تھے ان کو تنہا یہاں میدان میں چھوڑ جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں ان کا انتقام لوں گا. اور جہاں منظر جیسا آدمی شہادت کا جام پیے، حرام جیسا آدمی شہادت کا جام پیے، اس مقام کو چھوڑ کے میں کبھی بھی مدینہ واپس نہیں جا سکتا. یہ ہے وہ محبت جو محمد رسول اللہ نے پیدا کی ہے. اور یہ کردار اللہ چاہتے ہیں، یہ سوچ اللہ چاہتے ہیں کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اگر ایسا نہیں تو اپنی مسلمانی پہ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ کیسی مسلمانی ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیدا نہیں کی. کون سی پیدا کی ہے؟ جس کا اظہار حارث اور جس کا اظہار عمر بن امیہ کر رہے ہیں. تلوار لی، ان لوگوں پہ حملہ آور ہوئے، 2-3 قتل ہوئے، یہ دونوں ہی پکڑے گئے. اب کافر کہنے لگے دیکھو تمہیں حارث ہم کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ یہ نہیں مورخ بتلاتا کیوں.
جو تم چاہو گے وہ ہو جاتا ہے. یعنی جانا چاہو تو چلے جاؤ، رہنا چاہو تو رہو. کہنے لگے نہ جانا ہے نہ یہاں رہنا ہے. مجھے بتاؤ منظر کی جائے شہادت کہاں ہے؟ حرام کی جائے شہادت کہاں ہے؟ وہ تو مجھے دکھاؤ. مورخ کہتا ہے لے کے وہاں گئے تو تلوار اسی کے پاس تھی. ان پہ نگاہ پڑی تو اپنی تلوار کو پھر لہرایا، اور پھر کافر پہ ٹوٹ پڑے، منافق پہ. پھر 2-3 قتل کیے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام بھی جام شہادت پی کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل گیا. یہ کردار محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایمان یہ ہے. کیا ہمارا ایمان بھی وہی ہے؟ نہیں. ہم مسلمان کی عزت کے دشمن، اس کی غیرت کے دشمن، اس کے مال کے دشمن، اس کے زر کے دشمن، اس کی جان کے دشمن. بیٹھے بیٹھے چغلی کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے غیبت کرتے ہیں. اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا بیڑا غرق ہوتا لیکن پتہ نہیں چلتا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے دل میں مسلمان کے متعلق محبت اور پیار کے چراغ جلتے ہیں. جو منافقت کی زندگی بسر کرتا ہے، غیبت اور چغلی میں بسر کرتا ہے، اس مسلمان کا تقابلی جائزہ مسلمان سے نہیں لیا جا سکتا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کردار کو بنایا، اور جب بن گیا کردار تو پھر اللہ نے کہا کہ آمنو کما آمن الناس. قیامت تک آنے والے لوگوں ایمان ویسا قبول کرو جیسا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان. اور یہی ایمان ہے. اللہ ہمیں ویسا ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.